سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا وهم مسلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا عثمان بن سويد الطفاوي قال: وكانت أمه من العابدات وكان يقال لها راهبة. قال: لما اهتزلت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا زخري وذخيرتي من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي لا تخذلني عند الموت ولا توحشني. قال: فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور. فرأيتها ذات يوم في منامي فقلت لها: يا أمي كيف أنت؟ قالت: أي بني إن للموت لكربة شديدة وإني بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت لها: لك حاجة؟ قالت: نعم. قلت: وما هي؟ قالت: لا تدع ما كنت تصنع من زياراتنا والدعاء لنا فإني لأبشر وجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك يقال لي: يا راهبة هذا ابنك قد أقبل فأصر ويسر بذلك من حولي من الأموات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارک کی تفسیر میں اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ حدثنا عثمان بن سوید الطوافی قال. عثمان ابن سوید طوافی فرماتی ہیں: وکانت امہ من العابدات. ان کی والدہ جو تھیں وہ بہت بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھی. وکان یقال لہا راہبہ. اس کو لوگ راہبہ کہتے تھے، یعنی کیونکہ راہب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ساری معاملات دنیا سے کٹ کے غاروں میں رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. تو وہ بھی چونکہ کثرت عبادات ورنہ رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. رہبانیت جو ہے یہ دین نصارہ میں لوگوں نے اختیار کی کہ لذات دنیا چھوڑ کے غاروں میں اور تکلیفوں میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ دنیا سے تعلق بھی رکھو اور آخرت سے تعلق بھی رکھو. ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا. ایک گھڑی اگر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو تو ایک گھڑی دنیا کے امور کو بھی نمٹاؤ. لیکن اس کو راہبہ کثرت عبادت کی وجہ سے کہا جاتا تھا، وہ راہبہ نہیں تھی. فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آیا رفعت رأسها إلى السماء. آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اس کے بعد اس نے دعا کی کہ یا ذخری و ذخیرتی. ذخیرہ کہتے ہیں جو بندے نے چھپا کے رکھا ہو. یا اللہ میرا تو سب کچھ آپ ہے. من علیہ اعتمادی فی حیاتی و بعد موتی.
جس کی ذات پہ مجھے بھروسہ تھا زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، لا تخذلنی عند الموت ولا توحشنی، کہ یا اللہ مجھے موت کے وقت ذلیل نہ فرمانا، مجھے موت کے وقت کسی پریشانی میں مبتلا نہ کر دینا۔ قال فماتت، وہ بھی فوت ہو گئی ان کی والدہ، فکنت آتیہا فی کل جمعۃ، ہر جمعہ کے دن میں قبرستان میں جاتا، میں اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے ان کے لیے بخشش مانگتا، دعائیں کرتا، وَأَدْعُو لَهَا وَأَسْتَغْفِرُ لَهَا وَلِأَهْلِ الْقُبُورِ، میں اپنی والدہ کے لیے بھی اور اس قبرستان کے تمام موتیٰ کے لیے بھی دعائیں کرتا۔ اور یاد رکھیں کہ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب آدمی تمام قبرستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر برآئی تو ذات یوم فی منامی، میں نے خواب میں دیکھا، فقلت لها یا امی کیف انتی، میں نے خواب میں اپنی اماں سے پوچھا کہ اماں تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بیٹا موت کے لیے موت واقعی بڑی سخت چیز ہے، ان للموت لکربۃ شدیدۃ، موت کے لیے بڑی سختی ہے، بڑی تنگی ہے۔ وَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ، اللہ کے شکر سے اللہ نے مجھے اس عالم برزخ میں بھی مقبول فرما لیا ہے، اور میرے لیے ریحان بچھایا جاتا ہے، میرے لیے سندس و استبرق کا فرش لگایا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ نعمتیں مجھے اس دن تک ملتی رہیں گی جب ہم قبروں سے کھڑے ہوں گے۔ فقلت لها، میں نے ان سے پوچھا کہ اما جان علیہ حاجت، آپ کو کوئی کام بھی ہے مجھ سے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے ایک کام ہے۔ میں نے کہا کہ فرمائے وما ہی، قالت، تو میری اماں نے فرمایا کہ لا تدع ما كنت تصنع من زیاراتنا، یہ جو تم ہفتے میں آتے ہو اس کو کبھی نہ چھوڑنا، ہمیشہ آتے رہنا، ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہنا، کیونکہ تمہارے آنے سے جمعہ والے دن اذا اقبلت من اہلک، جب تم گھر والوں سے چھوڑ کے میرے پاس آتے ہو تو مجھے خوشخبری دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یقال لی یا راہبۃ ھذا ابنک، مجھے کہا جاتا ہے کہ دیکھو قبر پہ تیرا بیٹا کھڑا ہے، تیرا بیٹا تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے، قد اقبل فاسر، تو جب آپ آتی ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور میری خوشی کی وجہ سے جو اور اموات میرے ملنے والے ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کو خبر دیتے ہیں کہ آنے والا کون ہے، اور تعارف بھی کرا دیتے ہیں کہ تیرا بیٹا ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا دوست ہے۔ حدثني محمد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان قال حدثنا بشر بن منصور قال لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبال فيشهد الصلاة على الجنائز، فإذا أمسى وقف على المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقبل حسناتكم لا يزيد على هؤلاء الكلمات، قال فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو، قال فبين أنا نائم إذا بخلق قد جاءوني فقلت ما أنتم وما حاجتكم، قالوا نحن أهل المقابر، قلت ما حاجتكم، قالوا إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك، قلت وما هي، قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها، قال قلت فإني أعود لذلك، قال فما تركتها بعد، وابلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه،
اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بشر ابن منصور سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب طاعون کی وبا پھیلی، اللہ معاف کرے بھی ایک عذاب ہے اللہ کا، کان رجل، ایک بندہ تھا، یختلف الی الجبان، وہ قبرستان بار بار جاتا تھا، فیشهد الصلاۃ علی الجنائز، اور وہاں جو جنازے آتے تھے جنازہ گاہ میں، وہ جنازے میں حاضر ہوتا، نماز پڑھتا، فاذا امسا، جب شام ہو جاتی، وقف علی المقابر، جا کے قبرستان میں کھڑا ہو جاتا، کیونکہ طاعون تھا نا، اس روز جنازے آ رہے ہیں، جا رہا ہے، گا رہا ہے، گا رہا ہے، گا رہا ہے، وہ سارے جنازے پڑھتا رہتا، سارا دن وہاں رہتا، جب شام ہوتی تو قبرستان پہ آ جاتا، اور قبرستان پہ کھڑے ہو کے یہی الفاظ کہتا، آنس اللہ وحشتکم ورحم غربتکم، اللہ تمہیں اس بیگانگی، اس وحشت کے اندر اللہ تمہارے اندر قلبی انس پیدا فرمائیں، اور اللہ تمہاری غربت پہ رحم فرمائیں کہ تم ایک غریب اجنبی ہو کے اکیلے آئے ہو، وتجاوز عن مسیئکم، اور اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں سے تجاوز فرمائیں، اور اللہ تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائیں، بس یہ دعائیں کرتا تھا ان کے لیے ہمیشہ۔ قال فامسیت ذات لیلۃ، فرماتی ہیں کہ میں شام کو، وانصرفت الی اہلی، میں سیدھا گھر آ گیا، ولم آت المقابر، میں قبرستان نہیں جا سکا، اور جب جاتا تھا ان کے لیے دعائیں کرتا تھا، وہ بھی نہیں کر سکا، قبرستان گیا ہی نہیں۔ قال فبین انا نائم، مجھے نیند آئی، میں نے نیند کی حالت میں دیکھا کہ اللہ کی مخلوق کھڑی ہے، میرے پاس آئے ہیں، اذا بخلق قد جاؤنی فقلت ما انتم وما حاجتکم، میں نے کہا تم کون لوگ ہو بھائی، میرے پاس کیسے آ گئے، کیا کام ہے تم لوگوں کا، اتنے بڑے مخلوق جو آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا نحن اہل المقابر، ہم وہ قبرستان والے ہیں، تیرے پاس آئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا تم نے ہمارے لیے، ہماری عادت بنا دی تھی، ہر روز تو ہمیں ہدیہ دیتا تھا دعاؤں کا، لیکن آج تو چھوڑ کے آ گیا، آج تو تم نے ہمیں ہدیہ نہیں دی، آج تو تم نے ہمارے لیے دعا نہیں کی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہدیہ ہے؟ انہوں نے کہا الدعوات التي كنت تدعو بها، وہ دعائیں جو تو ہمارے لیے کرتا تھا۔ قال قلت فإني أعود لذلك، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر ہمیشہ وہ کروں گا۔ فما ترکتها بعد، اس کے بعد میں نے کبھی نہیں چھوڑا، باقاعدہ قبرستان جا کے دعائیں کرتا رہا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وابلغ من ذلك، مجھے یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ ان المیت بعمل یعلم بعمل الحی من اقاربہ واخوانہ، اللہ تبارک و تعالی میت کو بھی خبر پہنچاتے ہیں کہ تیرے بعد تیرے بیٹے کا یہ حال ہے، تیرے رشتہ داروں کا یہ حال ہے، اگر خیر کی خبر ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، اور بری خبر ہو تو اسے غم پہنچتا ہے۔ قال عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی رحمتا، حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم عن أيوب قال تُعرض أعمال الأحياء على الموتى فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع به۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ یعنی قبروں کے اندر احیاء کے اعمال جو ہیں وہ قبر والوں پر بھی پیش ہوتے ہیں، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے بعد اچھے کام کر رہی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ تیرے بھائی، تیری اولاد، تیرے رشتہ دار بڑے گندے کاموں میں پڑ گئے ہیں تو بیچارے اداس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم راجع بہ، کہ یا اللہ ہمارے ان لوگوں کو بدبختی سے اور بد عملی سے اعمال صالحہ کی طرف ہدایت عطا فرما دے۔ تو من یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ میرے پاس کون آیا ہے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ میرے بعد میرے عزیز و اقارب کیا کام کر رہے ہیں۔ وذكر ابن ابي الدنيا ان احمد بن ابي الحواري قال حدثنا محمد
محمد اخی قال دخل عباد بن عباد على ابراہیم بن صالح وهو على فلسطین فقال اذنی قال بما اعظك اصلحك الله بلغني ان اعمال الاحياء تورد على اقاربهم من الموتى فانظر ما يعرض على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من عملک فبکا ابراہیم حتی اخذل لحیتہ. اب فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عباد ابن عباد وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم ابن صالح پر، اور ابراہیم ابن صالح جو ہیں اس وقت یہ فلسطین پہ حاکم تھے. اللہ اکبر. جب وہ گئے تو انہوں نے فرمایا اذنی کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، آپ اللہ والے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بما اعظک، کیا تمہیں نصیحت کروں، اللہ تجھے ہدایت دے. مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اعمال جو ہیں زندوں کے وہ ان کے رشتہ داروں کے مرنے کے بعد موتا پہ پیش کیے جاتے ہیں. تو فانظر، تم اس بات پہ غور کرو کہ تیرا نسب حضور سے ملتا ہے تو تیرے کون سے عمل ہیں جو حضور پہ پیش کیے جائیں گے. بقا ابراہیم، ابراہیم رو پڑے. اسی طرح آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی بھری ہوئی مجلس میں ایک اللہ والے کو ایک ہار دیا جو بڑا قیمتی ہار تھا موتیوں کا، اور انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ حضرت یہ ہار میں نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ میری اس محفل میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہو اس کے گلے میں ڈال دیں. انہوں نے ہار رکھ لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سوچ کے فیصلہ کروں گا، اتنی جلدی تو نہیں کر سکتا. اور وہ اللہ والے جو تھے چلے گئے. کسی کے گلے میں بھی ہار نہیں ڈالا. بادشاہ نے سوچا ہار اچھا تھا، قیمتی تھا، شاید ان کا دل آ گیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اس علاقے میں جانا تھا جس علاقے میں وہ اللہ کے ولی رہتے تھے. تو بادشاہ کے استقبال میں سڑکیں بن رہی ہیں اور گیٹ لگ رہے ہیں اور بینر لگ رہے ہیں، انتظامات ہو رہے ہیں، پرچم ہیں، جھنڈیاں ہیں، لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، پھول برسا رہے ہیں. بادشاہ جب اس علاقے میں جا کے اپنے دربار میں بیٹھا تو وہ اللہ کے ولی جو تھے وہ بھی آ گئے. ان کا تو علاقہ تھا. انہوں نے بادشاہ سے سلام کیا. کرسی پہ بادشاہ نے کہا تشریف رکھے، بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آج آپ اس علاقے میں آئے ہیں اور آپ کے یہ استقبال ہو رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی فکر کیا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں اور حشر میں کیسے استقبال ہوگا؟ تو بادشاہ کہنے لگا باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم اتنا دنیا میں غرق ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو آخرت کا فکر ہی نہیں کیا. تو اس نے جلدی سے ہار نکالا اور بادشاہ کے گلے میں ڈالا. فرمایا تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا، اس ہار کے مستحق تم. تو بادشاہ رونا شروع. انہوں نے کہا کہ تم ایک دنیا کے لیے تو اتنے انتظامات کر رہے ہو کہ میرا سیکورٹی ہو، پہرا ہو، استقبال ہو، آگے پیچھے گاڑیاں ہوں، یہ ہو وہ ہو، لیکن آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہاں تم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے. تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو چند روزہ زندگی کے بارے میں تو فکر کرے اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو بھول جائے، اس کے بارے میں کوئی فکر ہی. اسی طرح لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ بادشاہ تھے.
اتفاق سے ایک دن اپنے شاہی محل میں لان میں بیٹھے تھے دربار لگا کر، ایک آدمی زور زور سے آوازیں لگا رہا ہے کہ بھئی کسی نے میرا اونٹ دیکھا ہے، میرا اونٹ دیکھا ہے، میرا اونٹ دیکھا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا بے وقوف کو پکڑ کے لاؤ، کون ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں۔ دیکھا تو ایک فقیر ہے، بہت سیدھا لباس ہے، اجڑے ہوئے بال ہیں، اجڑی ہوئی داڑھی ہے، عجیب مجذوب کیفیت میں ہے۔ اس کو لے آئے تو بادشاہ نے پوچھا کیا شور مچا رکھا؟ انہوں نے کہا جی اونٹ گم ہو گیا، ڈھونڈ رہا ہوں۔ شور کیا مچا رکھا؟ ایک اونٹ تھا میرے سفر کے لیے، وہ بھی گم ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ عجیب بے وقوف آدمی ہو، اونٹ تمہارا جنگل میں گم ہو گیا ہے، ڈھونڈ محلوں میں رہے ہو۔ عجیب آدمی ہو، تمہارا اس محل میں گم ہو گیا اونٹ؟ کہا نہیں جنگل میں تھا۔ انہوں نے کہا جنگل میں اونٹ گم ہو گیا اور ڈھونڈتے محلوں میں ہو، محلوں میں کیسے تمہیں اونٹ ملے گا؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ تمہارے جیسا بے وقوف بھی میں نے نہیں دیکھا ہے، اگر تمہارے محلوں میں اونٹ نہیں مل سکتا نا، خدا بھی نہیں ملتا۔ بس دل کو بات لگ گئی، اللہ والے کی بات تھی۔ فوراً انہوں نے اپنے وزیروں کو بلایا، کہا یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ اقتدار، یہ کرسی سب کچھ لے لو، 3 کپڑے پہنے، السلام علیکم، اور ساری زندگی جنگلوں میں گزار دی اور ولایت کے مقام قطبیت پہ پہنچے۔ لاکھوں صحبت میں ان کے آ کے لوگ ولی بن گئے، وہ خود تو کس مقام پہ جا پہنچے۔ تو اصل بات یہی ہے میرے عزیز کہ آدمی کم از کم یہ تو سوچے کہ ہم نے قبر کے لیے کیا کیا۔ یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے قبر ہے، قبر ہے، دار وحشت ہے، دار غربت ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ تیاری ہم نے کیا کی؟ اب دیکھو نا، دنیا میں رہتے ہو، ہر آدمی کو فکر ہے، گھر چھوڑا ہوا ہے، بچے چھوڑے ہوئے ہیں، بیوی چھوڑی ہوئی ہے، بیٹیاں چھوڑی ہوئی ہیں، تنخواہ اچھی مل رہی ہے، پیسے اکٹھے کر رہا ہے، اپنے ملک میں جناب میں بنگلہ خریدوں گا، کار خریدوں گا، گاڑی خریدوں گا، میرے بچے گاڑی پہ جائیں گے اس کالج میں، اسکول میں، اور ہمارے گھر میں بڑی فراوانی ہوگی، فرج ہوگا، ٹی وی ہوگا، فلاں ہو۔ یہ تو سارے انتظام کر رہے ہو، قبر کی ٹی وی کا بھی کوئی فکر کیا ہے؟ وہاں بھی تو میلہ لگنا ہے نا۔ وہاں بھی تو کرام کاتبین نے آ کے پوچھنا ہے نا کہ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور بعض حدیث میں آتا ہے من ربک ما دینک من نبیک۔ تو اب اگر تیاری ہوگی، جواب صحیح ہوگا، تو پھر وہ کہیں گے ماشاءاللہ نم کا نومت العروس، اب مزے کرو، آرام کرو۔ اور اگر جواب غلط ہوگا تو پھر جناب عذاب ایسا ہوگا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ صحیح حدیث سے مبارک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور قبر والے جس طرح فریادیں کرتے ہیں، چیختے ہیں، اگر اللہ انسانوں اور جنوں کو وہ دکھا دیں یا سنا دیں تو تم اپنے قبروں کو، اپنے مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دو گے، سڑک پہ پھینک کے بھاگ جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا کہ میت سامنے رکھی ہو، عذاب ہو رہا ہو، لیکن اللہ ہمیں نہیں دکھاتے۔ میت قبر میں ہو، عذاب ہو رہا ہو، اللہ ہمیں نہیں دکھاتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے بندوں پہ کشف کر دیتے ہیں، کبھی اپنے بندوں کے لیے بعض مقامات پہ نعیم بھی دکھلا دیتے ہیں، اور بعض مقامات پہ اللہ ان کو قبر کی احوال اور عذاب سے بھی باخبر کر دیتے ہیں۔ ورنہ فیصلہ یہ ہے کہ یسمعہ کل مخلوق، قبر کی جو عذاب ہے ہر مخلوق سنتی ہے، الا الثقلین، صرف انسان اور جن نہیں سنتے۔ تو اس کے لیے بھی کبھی فکر کیا ہے، کبھی تیاری کی ہے؟ ہر وقت آدمی اس فکر میں ہے کہ کپڑا کیسا ہو، گھڑی کیسی ہو، میری گاڑی کیسی ہو،
میرے گھر کے اندر بیڈ کیسا ہو، قالین کیسا ہو، کارپٹ کیسا ہو، میرے کچن کے اندر کیبنٹ کیسے ہوں، میری کراکری کیسی ہو، برتن کیسے ہوں کہ جب مہمان آئے تو ان کے سامنے رکھوں تو حیران ہو جائیں گے یار اتنا قیمتی سیٹ ہے۔ ان چیزوں کا تو تمہیں بڑا فکر ہے۔ اچھا یہاں تو چلو بیوی بھی ہے، بہن ہے، بچے ہیں، بیٹی ہے، بھائی ہے، دوست ہے، اولاد ہے، قبر میں کون ہوگا؟ یہ تو میرا بھائی سب چھوڑ کے چلے آئیں گے۔ کسی اللہ والے تھے، مجذوب تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، تو ان کے بڑے عجیب عجیب اشعار ہیں۔ تو انہوں نے جب ایک دوست کی قبر پہ گئے تو ایک شعر کہا کہ دبا کے قبر میں چل دیے، نہ سلام نہ کلام، کہ دبا کے قبر میں چل دیے خلاص ہو، نہ سلام نہ کلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو کہ جو لوگ ہاتھ چومتے تھے، ماتھے چومتے تھے، جو لوگ ملنے کے لیے ترستے تھے، مٹی میں دبا کے اس سے چلے گئے، سلام کرنے کے لیے بھی کھڑے نہیں۔ بس وہاں تو اعمال صالحہ ہیں جو کام آئیں گے، اگر اعمال صالحہ نہیں تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ تمہارے عمل جب حضور پاک پہ پیش ہوں گے تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ فَبَكَى إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَلَّ لِحِيَتَهُ، ابراہیم رو پڑے حتیٰ کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ قال ابن ابی الدنیا وحدثني محمد بن الحسین قال حدثني خالد بن عمرو الاموی قال حدثنا صدقة بن سلیمان الجعفری قال كانت لي شرة سمجة فمات أبي فتبت وندمت على ما فرطت ثم زللت أيما زلة فرأيت أبي في المنام فقال أي بني ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تؤرز علينا فنشبهها بأعمال الصالحين فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدا فلا تخزني في من حولي من الأموات قال فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحر وكان جارا لي بالكوفة أسألك إبابة لا رجعة فيها ولا حور يا مصلح الصالحين ويا هادي المذلين ويا أرحم الراحمين۔ حضرت صدقہ بن سلیمان الجعفری کہتی ہیں کانت لی شرۃ سمجۃ، یعنی میرے اندر ایک بہت بڑی برائی تھی، ایک بڑی برائی تھی، گندی عادت تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے باپ جب فوت ہو گئے فتبت، میں نے توبہ کی، وندمت علی ما فرطت، اور میں نے جو گناہ کیے تھے میں شرمندہ ہوا، میں نے توبہ کر لی۔ ثم زللت، اس کے بعد میں پھر پھسل گیا، توبہ کر لی ٹھیک ہو گیا لیکن پھر پھسل گیا۔ کہتے فلما برأیت ابی فی المنام، میں نے خواب میں اپنے ابا کو دیکھا، فقال اے بنیا، انہوں نے کہا بیٹے جب تم اچھے ہو گئے تھے، نیک ہو گئے تھے، صالح ہو گئے تھے، اور تمہارے اعمال جو ہیں ہم پہ پیش ہوتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے، تو ہم تمہارے اعمال کو صالحین کے اعمال کے مشابہ سمجھتے تھے، لیکن اس دفعہ جو تیری رپورٹ آئی ہے استحییت لذالک، میں بڑا شرمندہ ہوا، اور مہربانی کرو آئندہ مجھے مردوں کے اپنے قبرستان کے ساتھیوں کے سامنے ذلیل نہ کیا کرو، رسوا نہ کیا کرو۔ تو تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو جب والدین کو رپورٹ جاتی ہے اور جو باقی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا تمہارا بیٹا ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں سنتا تھا
کہ وہ تہجد کے وقت وہی بندہ جو ہے ہمیشہ پھر دعائیں کرتا تھا، اور میرا وہ ہمسایہ تھا کوفے میں، کہتا تھا میرا اللہ سالو کا عبابتن، میں یا اللہ میں ایسی توبہ چاہتا ہوں لا رجعت فیہا، جس سے پھر میں کبھی نہ لوٹوں، ولا حورا، اور نہ میں اس سے کبھی تبدیل ہو جاؤں، یا مصلح الصالحین، یا اللہ تو صالحین کی اصلاح فرمانے والا ہے، وَيَا هَادِ الْمُضِلِّينَ، اور گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے، وَيَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے، مجھ پہ رحم کر۔ فرماتی ہے کہ پھر وہ سحر میں ہمیشہ یہ دعائیں کرتا تھا۔ تو اس لیے اگر گناہگار بھی ہو اللہ کے دروازے پہ لوٹ جاؤ، اگر توبہ کی ہے پھر توڑ دی ہے، پھر توبہ کی ہے پھر توڑ دی ہے، اللہ کے دروازے سے مایوس نہ ہو جائیں، ابھی دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ اس دن بند ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اذا طلعت الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اغلقت ابواب التوبہ، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے 3 چیزیں ہیں، جب وہ ظاہر ہوں گی تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، الدابۃ والدجال۔ وہاں کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور اس کی پیشانی کے درمیان میں لکھا ہوگا کافارا، یعنی کافر، اور وہ کانا ہوگا، اور آنکھ ایسے نکلی ہوئی ہوگی جیسے کوئی انگور بڑا سا باہر نکل کے رکھا ہوا ہو، کأنہا عنبۃ طافیۃ، اور وہ دجال ایسا ہوگا، اور اس کے بعد ایسی قوات استدراجیہ ہوں گی، وہ آ کے نہروں کو حکم کرے گا کہ اجری چلو، نہریں چل پڑیں گی، زمینوں کو حکم دے گا اپنے خزانے نکالو، تو زمینیں سونا چاندی اگلنا شروع ہو جائیں گی، اور آسمان کے بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برس پڑیں گے، اور جو لوگ ان پہ ایمان نہیں لے آئیں گے ان کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، پانی ختم ہو جائیں گے، وہ بیچارے پریشان اور ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح تیسری علامت کیا ہے؟ طلوع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے کسی بزرگ نے کہا ہے گر کافرو گبرو شرک مشرکو بت پرستی بازا بازا بازا، اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا بازا بازا۔ بزرگ کہتے ہیں چاہے تم کافر ہو، تم بت پرست ہو، تم قبروں پہ سجدے کرنے والے ہو، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہو، توبہ کرو توبہ کرو، گناہگار ہو تو توبہ کرو، شرابی ہے سود خور ہے تو توبہ کرو۔ اور کہتا ہے اگر تم 1000 بار بھی توبہ کر کے توڑ ڈالو تو پھر بھی توبہ کرو، پھر بھی توبہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب دو عالم میرے بندوں کو بتلا دو الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میری رحمت سے لا امید نہ ہو جائے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ زانی ہے، شرابی ہے، کافر ہے، بت پرست ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، جب تنہائی میں سر سجدے میں ڈال کے اپنے اللہ کو پکارتا ہے یا رب تبت الیک، اور توبہ کرتا ہے، اللہ پاک ملائکہ کو بلاتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے اللہ افرح بتوبت عبد، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں، اور ملائکہ کو بلا کے کہتے ہیں میرے ملائکہ ادھر آؤ، دیکھو یہ بندہ کیا کر رہا ہے، میرا اللہ معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، آج میرے بندے
بندے کو پتہ لگ گیا ہے میرا بھی کوئی مالک ہے جو میری معافی دے دے گا، میرے گناہ معاف کر دے گا، تم گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ دعا کرو اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا مصلح الصالحین ویا ہادی المضلین ویا ارحم الراحمین تبنا الیک ما لی سوا قریب بابک حیلۃ وَلَئِن رُدِدتُّ فَأَيُّ بَابٍ أَقْرَعُ۔ کیسے شاعر نے عجیب بات کی ہے، کہتے ہیں مولا مالی سوا قریب بابک حیلۃ، تیرے دروازے کے سوا میرے پاس تو کوئی دروازہ بھی نہیں ہے جس کو کھٹکھٹاؤں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر تو نے بھی مجھے دھتکار دیا تو میں کس دروازے پہ جاؤں؟ اللہم لا تطردنا عن بابک، اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من الآيسين۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات کی، کہتے ہیں بولا اگر تو نے بھی دروازے سے ٹھکرا دیا پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دعا دل سے نکلے، توبہ دل سے نکلے، اس کی رحمت تو دوڑ کے آتی ہے، اس کی رحمت تو ڈھانپ لیتی ہے نا۔ دیکھو نا 70 سال بندہ گناہ کرے، ایک 70 سیکنڈ توبہ کرے، اللہ کہتا ہے 70 سال کے گناہ معاف۔ اب اتنا ارحم الراحمین کا دروازہ آدمی چھوڑ، اللہ اکبر۔ آگے کیا عجیب بات کی، کہتا ہے ان کان لا یرجوک الا محسنا فالمذنب العاصی الی من یرجع۔ کہتا ہے میرا مولا اگر تجھ سے صرف نیک مانگ سکتے ہیں تو پھر میرے جیسا بدکار کس کے دروازے پہ جائے، میں کہاں جاؤں؟ اگر تیرے دروازے نیکوں کے لیے کھلتے ہیں اور ان کے لیے رحمتیں آتی ہیں تو میں کدھر جاؤں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عجیب بات کہی ہے۔ بعض شعراء ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ ان کے ایک شعر میں ایسا اثر ہوتا ہے جو آدمی کی لاکھ صفحے پڑھنے میں بھی اثر نہیں ہوتا۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی کھڑے ہیں، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ الہی عبدک العاصی عطاک، الہی عبدک العاصی عطاک مقر بالذنوب وقد دعاک۔ کہتے ہیں مولا تیرا گناہگار بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور تجھ سے معافی مانگتا ہے۔ اگر سیدنا ابی بکر کا یہ حال ہو تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ میرے آقا کے بال جب داڑھی مبارک میں سفید ہوئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شبتا، حضور آپ بوڑھے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود و اخواتہا، آپ نے فرمایا ہاں سورۃ ہود اور اس جیسی صورتیں جن میں قبر قیامت کے احوال ہیں ان کو پڑھ کے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تم نے بھی کبھی قرآن پڑھ کے بوڑھے ہوئے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل تو قرآن بھی پڑھا جاتا ہے تو بس رسمن پڑھا جاتا ہے۔ ایک عادت ہے، او جی ٹھہرو میں منزل پڑھ لوں، بس ایک عادت ہے، پتہ کچھ نہیں منزل کیا کہتی، اگلی منزل کے لیے تیاری کی ہے کہ نہیں، پتہ کچھ نہیں کہ میں چلو کسی آدمی کے پاس بیٹھ کے روزانہ دو آیتوں کا ترجمہ بھی سیکھ لوں تو کم از کم مہینے میں 60 آیتیں تو آ جائیں گی نا۔ آج کل تو الحمدللہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ قرآن قاریوں کے ماشاءاللہ کیسٹ میں بھرے ہوئے، ساتھ سلیس ترجمہ بھی چل رہا۔ تو روزانہ بیٹھ کے اگر تم
10 منٹ بھی لگا لو تو ایک صفحہ سن لو گے اور ترجمہ بھی سن لو گے، لیکن اس کو بار بار سنو، روز سنو، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 50 دفعہ، پھر سمجھ آئے گا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ بس ایک دفعہ سن لیا تو فی امان اللہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس اور کچھ نہیں، ہمیں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے، نہ دولت، نہ دنیا، نہ پیسہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی علی ید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ بنائے، نیچے والا ہاتھ نہ بنائے۔ ایک صرف درخواست ہے کہ جب کبھی یاد آ جاؤں نہ بس دعا کر دیا کرو، اور کچھ نہیں۔ وهذا باب فيه آثار كثيرة من الصحابة، وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول اللهم إني أعوذ بك من حمل أخذ به عند عبد الله بن رواحة كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس باب میں صحابہ کے بڑے اقوال ہیں، بڑے آثار ہیں، اور بعض انصار میں سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا رشتہ دار تھا۔ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے تو وہ ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے ایسے عمل سے پناہ دینا کہ میں عبداللہ ابن رواحہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، کیونکہ جب عمل پیش ہوں گے تو کیا کہیں گے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقد شرع السلام علی الموتى، اللہ پاک کے نبی نے حکم دیا ہے کہ موتیٰ پہ سلام کرو۔ والسلام علی من لم یشعر ولا یعلم بالمسلم محال، اور اس پہ سلام کرنا جو سمجھتا بھی نہ ہو، سنتا بھی نہ ہو، ایسا سلام تو بالکل محال ہوتا ہے۔ وقد علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، اور ہمارے آقا رحمت دو عالم سرکار دو عالم نے اپنی امت کو سمجھایا ہے، سکھلایا ہے، پڑھایا ہے۔ اذا راؤ القبور، جب قبروں پہ گزرو، ان یقولوا سلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويأكل ويعقل ويرد وإن لم يسمع المسلم الرد والله أعلم۔ حضور نے فرمایا جب قبروں پہ گزرو تو کہو سلام علیکم یا علیکم اہل الدیار من المؤمنین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون، ہم بھی تم میرے پاس آنے والے ہیں۔ یرحم اللہ المستقدمین منا ومنکم والمستاخرین، جو پہلے گزر گئے، جو بعد میں فوت ہوں گے، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیت۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ سلام بھی ہو، خطاب بھی ہو، ندا بھی ہو، اور ہو بھی ان الفاظ سے جیسے موجود یسمع و یخاطب و یعقل و یرد، ایسا خطاب ہو جو اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، اور اس کا جواب بھی دیتا ہو، چاہے سلام کرنے والا نہ سنے، ورنہ مردہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور جواب بھی دیتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ ایک دوست ہیں، ان کا آپریشن ہو رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں تمام بیماروں پہ رحم فرما دے، اور ہم لوگوں کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں جن کی اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مولوی صاحب اور امام صاحب کہتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھ کے ثواب بخشنا مردوں کے لیے ثابت نہیں ہے، ان کے لیے آپ دعا تو کر سکتے ہیں لیکن قرآن پڑھ کے ثواب نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
اللہ اکبر. حدیث میں جو آتا ہے کہ جو بندہ کسی کو علم پڑھا جائے وہ آگے پڑھائے آگے پڑھائیں آگے پڑھائیں آگے پڑھائیں وہ اس کو ثواب پہنچتا. تو علم کس بات کا؟ صرف دعائیں پڑھا گیا تھا؟ یا علم کا کیا معنی ہے؟ انگریزی پڑھا جائے یا قرآن حدیث کا علم؟ تو اگر قرآن پڑھا گیا ہے اور آگے وہ پڑھا رہا ہے تو اس کو پہنچتا ہے، پھر قرآن کا ثواب کیسے نہیں پہنچتا؟ بھئی اس حدیث کا تو کسی کو بھی انکار نہیں نا کہ بندہ مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں چلتی ہیں. پہلی چیز آپ نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ بنا گیا جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، رباط ہے، ہسپتال ہے، ڈسپنسری ہے، کتابیں ہیں. یا فرمایا علم ينتفع به، یا کسی کو علم پڑھا گیا. او ولد صالح يدعو له، یا بیٹا چھوڑ گیا جو دعا کرتا ہے. تو دعا کا ذکر علیحدہ ہے اور علم کا ذکر علیحدہ ہے. تو قرآن حدیث کو سمجھا بھی تو کرو نا، صرف یہ تو نہیں کہ جو بھی اگر دعا صرف پہنچی ہے تو علم ينتفع به کی ضرورت نہیں تھی، بس يدعو له. اچھا پھر صدقۃ جاریۃ، تو علم بھی تو صدقہ جاریہ ہے نا. مثلا میرے والد نے مجھے پڑھایا، میں آگے پڑھا رہا ہوں، یہ ان کا صدقہ جاریہ بھی تو ہے نا. پھر علم ينتفع به کی حدیث میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ ہدایت دے میرا بھائی، اور کوئی بحث تو نہیں ہے. وہ ایک ہمارے ہوتے تھے، وہ بزرگ تھے، بہرحال بڑے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. طبیعت میں بھی بڑی تیزی تھی، تیز طبیعت تھے، غصہ بڑا جلدی آ جاتا تھا. حالانکہ ڈاکٹر تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. ہم سے پیار بھی بڑا کرتے تھے، بچوں کی طرح مہربانی کرتے تھے. ایک دن میرے پاس آ گیا بڑے غصے میں، جلال میں، کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا ہے کہ مولوی مکی کہتا ہے مردے سنتے ہیں. مردے نہیں سنتے. میں نے کہا جی بالکل آپ کی نہیں سنتے. بڑا خوش ہوا، چلے گیا. سب کو کہتے ہیں مکی صاحب نے کہا نہیں سنتے. ہم نے کہا جی ہم نے تو کل درس سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ سنتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے خود کہا ہے کہ آپ کی نہیں سنتے. انہوں نے کہا تم نے یہ کہا نا کہ تمہاری نہیں سنتے، کیونکہ تم تو زندوں سے بھی ناراض ہو تو مردے کیا سنیں گے تمہارے. پھر میرے پاس کہتے آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، آپ نے جو پوچھا ہوگا. بزرگ تھے کیا. ہم نے کہا آپ ان کو کیا چڑھایا جائے، اللہ قبر پہ رحمت فرمائے. بڑے اچھے آدمی. اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ غصہ بھی مجھ سے کرتے تھے، مسئلہ بھی مجھ سے پوچھتے تھے. اللہ کی شان ہے، عجیب بات. ایک دن آگے کہتے ہیں بس یہ جو ہے نا تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، لیکن یہ جو تقلید کرتے ہیں نا اماموں کی، امام ابو حنیفہ کی تقلید، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک، یہ تقلید والا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب شکر ہے وہ اماں کی تقلید کرتے ہیں، تم تو انگریزوں کی کرتے ہو. تو کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ نسخہ جو لکھتے ہو ڈاکٹر بیمار کے لیے، یہ کس کتاب کا نسخہ ہے؟ ہم انگریزوں کے پڑھے پہ چل رہے ہو، ہم شکر کرو اماموں کی بات پہ تو چل رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گولی دن میں 2 مرتبہ دو. تم کبھی نہیں لکھو گے کہ 4 مرتبہ دو. تم ان کی بات مان رہے ہو، ہم پھر بھی شکر ہے اماں کی تو مان رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں بات تو سوچنے کی ہے. اچھا میں پھر غور کروں گا. بڑے اچھے آدمی تھے. بہرحال اللہ پاک سب پہ رحمت فرمائے. جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے. جی کہ حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت حذیفہ بن الیمان سے ملاقات کی. ان سے پوچھا کہ کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے میرا بھائی؟
یہ جو ہے نا جس روایت میں ہے وہ پوری روایت مجھے لکھ کے بھیجیے یا اس کی فوٹو کاپی کر لو تاکہ پڑھا تو جائے نا کون سی کتاب ہے کون سی روایت ہے، پھر آدمی اس کا جواب بھی سوچے۔ صرف تمہارے لکھے سے تو اب میں نے تو نہیں پڑھا، میں نے تو زندگی میں اس وقت تک جتنی کتابیں دیکھی ہیں میں نے نہیں پڑھی۔ تم نے اگر کسی کی کلام میں پڑھ لیا ہو تو اللہ عالم وہ کتاب لاؤ، وہ کتاب دیکھیں۔ بعض اوقات بات ظاہر میں کچھ ہوتی ہے لیکن اس کے اندر حقائق کچھ ہوتی ہے۔ میرے گھر میں 20 سال سے بیماری ہے، قرضہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بیماری کا علاج سورۃ فاتحہ اور زمزم ہے، اور قرضے کا علاج جو ہے وہ استغفار ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ سارے گھر والے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، بس استغفر اللہ تو اللہ پاک رحم فرمائیں گے، اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ پھپھی نے وصیت نہیں کی، بہرحال پھپھی کی جو مر گئی، ایک سوال لکھو کہ فوت ہو گئی، یہ چھوڑا اس نے ورثہ میں، پھر کسی عالم سے جا کر میراث کا مسئلہ لکھواؤ۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جو ایسے بتا دیا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے 25-26 سال کے دوران میں 2 لاکھ سے زیادہ ریال اپنے باپ بھائی برادر کو دے چکا ہوں۔ میری دولت میں والد کا یا بہنوں کا بھائیوں کا حصہ ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ کی دولت میں کیا حصہ ہے؟ ہاں اگر مر جاؤ تو پھر باپ حصے دار بنے گا اگر آپ کی اولاد نہ ہو، ورنہ کوئی حصہ نہیں۔ آپ نے دیا ہے، اچھا کیا، اپنے بھائیوں کو دیا، اپنے باپ کو دیا، پھر احسان کیوں جتلا رہے ہو؟ بس خاموش ہو جاؤ۔ میرا بھائی بندے کی عیال بھی ہے تو پھر آپ کا کون؟ آپ کی اولاد وارث ہے، بس وہی ایک ہی سوال ہے۔ جب آدمی کی اولاد موجود ہے تو اولاد وارث ہے، آپ کی بیوی وارث ہے، آپ کے بیٹے بیٹیاں وارث ہیں، آپ کی جائیداد میں بھائی کیوں وارث بنے؟ وہ اپنے باپ کی جائیداد میں وارث بن سکتے ہیں، تمہاری جائیداد میں تو وارث نہیں بن سکتے۔ تم نے اگر ان کو دیا ہے تمہاری مہربانی ہے، تمہیں اللہ اس کا بدلہ دیں گے، لیکن اس میں ان کو وارث بننے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی وارث ہے۔ اب 4 بیٹے ہیں، ہر بیٹا اپنی کمائی کر رہا ہے تو اس میں باقی 3 بھائیوں کا تو کوئی حق نہیں۔ اچھا کوئی بھائی امیر ہو جاتا ہے، کوئی غریب رہ جاتا ہے، کوئی بھائی بیچارہ درمیانی حالت میں ہوتا ہے تو کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں۔ آپ کی اپنی کمائی ہے، ہاں اپنی محبت سے کسی کو دے دو وہ تمہاری مرضی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مصلح الصالحين يا هادي الضالين يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا سابغ النعم ودافع النقم ویا فارج الغم کاشف الظلم اعدل من حکم حسیب من ظلم ولی من ظلم اجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين
اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.